بسم الله الرحمن الرحيم. من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی۔ یہاں پہ گفتگو ہماری حروف میں جاری تھی اور ہم نے چند ایک حروف کور کیے، کون کون سے حروف ہیں، اگر ذہن میں ہوں تو ان کو دہرا لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، سب سے پہلا جو حرف تھا وہ ازما تھا، ٹھیک ہے جی۔ دوسرا کیا تھا جی؟ مہما تھا۔ یہ دونوں مصنف کے مطابق کیا بنے؟ اسم بن گئے۔ تیسرا جو مصنف نے جسے کیا کہا تھا؟ مائے مستریہ، ٹھیک ہے، اس کو مصنف نے کیا کہا تھا؟ حرف کہا تھا، ٹھیک ہے ہاں۔ قرآن مجید کی ایک آیت ہے، اس کا ہم کیا کرتے ہیں؟ ترجمہ کرتے ہیں۔ ودو ما عنتم، چنون یہاں پہ لگیں، ٹھیک ہے جی۔ ودو ما عنتم کا کیا ترجمہ ہے جی؟ ودو میں نے چاہنا، یعنی وہ جو وہ جو کافر لوگ ہیں، منافق، وہ مومنوں سے کیا چاہتے ہیں؟ ودو، ایسی چیز چاہتے ہیں کہ جو تمہیں کیا دیتی ہے؟ تکلیف دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تو ہم ایسے محاورتاً ترجمہ کر رہے ہیں نا، آپ بائیں دقیق ترجمے کے اوپر کہ ماں کو اگر مائے مستریہ بنائیں تو کیا ترجمہ ہوگا، اور ماں کو اگر موصولہ بنائیں تو کیا ترجمہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ دو چیزیں ہیں نا ماں کے بارے میں۔ ماں کا ایک نظریہ کیا ہے؟ حرف ہونے کا ہے۔ حرف ہونے کا مطلب کیا کہ یہ ماں کیا بنے گی؟ مستریہ بنے گی۔ دوسرا نظریہ ماں کے اسم ہونے کا ہے، یعنی کیا بنے گی؟ موصولہ بنے گی۔ اب دونوں کے معنی میں کیا فرق ہوگا؟ اگر اس کو مستریہ بناتے ہیں تو پھر ماں کے بعد جو فعل ہوگا نا، ان دونوں کو آپ کنورٹ کر دیں گے، تبدیل کر دیں گے کہ اس میں مصدر میں، مصدر رکھ کے وہ آپ کیا کریں گے؟ ترجمہ کریں گے۔ اور اگر ماں اس میں موصولہ ہوا تو پھر بعد والے فعل کو کیا ہے؟ کنورٹ نہیں کریں گے مصدر میں، بلکہ ماں کی جگہ پہ کیا رکھیں گے؟ الذی رکھیں گے، ٹھیک ہے، جو کے معنی میں آئے گا۔ یعنی ماں اگر اسم ہو تو یہ جو کے معنی میں آئے گا، ٹھیک ہے جی، اردو میں جو کہتے ہیں۔ اور مستریہ ہوگا تو وہ اگلا مستر بن جائے گا، مستر والا معنی کریں گے، ٹھیک ہے جی۔ اب پہلے میں آ جائیں مستریہ کا ہم کیا معنی یہاں پہ کرنا رہے ہیں۔ ما انتم، ما انتم میں ماں اور انتم دونوں کو کیا کرنا ہے؟ ہم نے مکس کر کے مستر بنانا ہے، یعنی ماں کو اڑا دینا ہے، اور انتم کا ہم نے کیا بنانا ہے؟ مستر بنانا ہے۔ انتم کیا ہے؟ آنتا سے ہے یا آنتا سے ہے، اس کا مستر کیا بنتا ہے؟ آنتم، ٹھیک ہے جی۔ تو یہاں پہ ہم کیا رکھیں گے؟ آنتم رکھیں گے۔ اور چونکہ وہ خطاب کے لیے کہ میم ہے تو اس کو جب خطاب کے لیے لے کر آئیں گے، باہر نکالیں گے، وہ کم کی شکل میں ہو جائے گی، ٹھیک ہے جی، مخاطب کے لیے، ٹھیک ہے۔ ودو آنتکم، کہ وہ چاہتے ہیں تمہیں تکلیف دینا، ٹھیک ہے۔ آنتن کیا ہے؟ آنتن کا کیا مطلب ہوگا؟ تکلیف دینا۔ مصدر میں کیا ہوتا ہے؟ نا کا آخر میں آتا ہے نا، کھانا پینا مارنا سونا۔ تو ودو آنتکم، وہ تمہیں تکلیف دینا چاہتے ہیں، یہ ترجمہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس ترجمے کا آپ نوٹ کر لیجیے گا کہ یہ ترجمہ کس کا ہو رہا ہے؟ حرف والا ہو رہا ہے، کہ وہ تمہیں تکلیف دینا چاہتے ہیں۔ اچھا جی، دوسرا اب ہم ترجمہ کرتے ہیں ما موصولہ والا، ٹھیک ہے جی۔ ودو ما، وہ چاہتے ہیں ما، جو کو، یا جو کی جگہ ایسی چیز کو، ٹھیک ہے، ایسی چیز کو، ٹھیک ہے، الذی، یعنی وہ ایک ایسی چیز کو چاہتے ہیں، انتم، کہ جو تکلیف دے تم کو، ٹھیک ہے جی۔ لیکن کہتے ہیں کہ سیدھا ترجمہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس ماں کی طرف ایک ضمیر ہو بعد میں جو کیا ہے؟ پلٹے، ٹھیک ہے۔ بعد میں ہمیں کیا ہے؟ ایک ضمیر لگانی پڑے گی جو پلٹے گی، جسے کیا کہتے ہیں؟ عائد کہتے ہیں، کیونکہ میں موصول کی طرف کیا ہے؟ عائد کا ہونا ضروری ہے۔ تو انتم کے بعد اگر ہو کے ضمیر لگاتے ہیں اس طرح پلٹانے کے لیے، تو یہ فعل کیا نکلے گا ہمارے پاس؟ انتمو ہو، ٹھیک ہے جی، انتمو ہو، اس طرح بن جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ انتمو، انتمو ہو، یہ بن جائے گا، یعنی انتمو ہو، تمہیں تکلیف پہنچتی ہے، ہو اس چیز سے، ٹھیک ہے، یعنی وہ چاہتے ہیں وہ چیز کہ ما انتمو ہو، جو
تمہیں تکلیف دیتی ہے. کیا اس کا یہ مطلب ہوگا تمہیں تکلیف دیتی ہے, یا انتم؟ وہ چاہتے ہیں ایسی چیز جو تم کو تکلیف دے, جو تم کو تکلیف دے. اب یہاں پہ کیا ہو گیا, انتمو ہو, کہ تم تکلیف محسوس کرو ہو اس چیز سے, ٹھیک ہے نا, کہ وہ چاہتے ہیں ایسی چیز کا انتمو ہو کہ جس سے تمہیں کیا ہو, تکلیف ہو. یہ کہیں گے کہ جس سے تمہیں تکلیف ہو, یا تم کیا کہیں گے, انتمو ہو یعنی جس کو تم کیا تکلیف دو, یعنی اس طرح کوئی عجیب سا معنی بنے گا. یہ پہلے والا معنی سے جس وہ چاہتے ہیں جس سے تمہیں تکلیف ہو, وہ ایسی چیز کو چاہتے ہیں جس سے تمہیں کیا ہو, تکلیف ہو. کیونکہ جو کا معنی آ جائے گا نا معنی. اچھا, یعنی اس کا وہ انہوں نے کہا تھا نا کہ اگر ہم نے یہ تو قرآن کی آیت ہے کہ وہ چاہتے ہیں اس چیز کو انتمو ہو جس سے تم تکلیف میں ہو, جس سے تم تکلیف میں ہو یا جس سے تم کیا تکلیف محسوس کرو, ٹھیک ہے. یہ محاورہ ترجمہ ہو جائے گا. اسی جگہ پہ جو ہے وہ ایک انہوں نے محاورہ رکھا تھا اردو والا میں کہہ رہا ہوں عربی والا, کہ اعجبنی, مجھے تعجب میں ڈالا, کس چیز نے, ما قمتہ, ٹھیک ہے, ما قمتہ. ہم نے کہا کہ اگر اس کو میں مصدریہ لیں تو یہاں پہ کیا بن جائے گا, قیامہ کا, ٹھیک ہے, یعنی پھر قیامہ کا کہیں گے پہ ہو کو نہیں لگانا پڑے گا نا, ٹھیک ہے. ما قمتہ, اعجبنی ما قمتہ. لیکن ہم یہ نہیں کرنا چاہ رہے, وہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں, ما کو الذی کے معنی بنانا چاہ رہے ہیں. پھر اس کا ترجمہ کیا ہوگا کہ مجھے تعجب میں ڈالا ما اس چیز نے, قمتہ, جس چیز کو تم نے کھڑا کیا ہے. ہاں, یہاں بھی یہی مطلب ہوگا کہ جس چیز کو تم نے تکلیف دی ہے, ٹھیک ہے. تو یہ کیا ہوتا ہے, عجیب سا ترجمہ ہو جاتا ہے. تو لہٰذا مصنف نے کہا کہ یہ ایک عجیب سی بات ہو جائے گی کہ جس چیز وہ اس قیام کو چاہتے ہیں کہ جس کو تم نے کھڑا کیا, یا وہ اس تکلیف کو چاہتے ہیں کہ جس کو تم نے تکلیف پہنچائی. تو لہٰذا یہ مائے موصولہ کا ترجمہ کیا ہے یہاں پہ عجیب و غلط ہو جاتا ہے, اور یہ سنا نہیں گیا. تو مصنف نے پھر یہی دلیل دی آپ کو کہ اگر آپ میں موصولہ بناتے ہیں تو ہو کو لگانا پڑے گا بعد میں. اگر آپ ہو کو لگائیں گے تو پھر انتموہ کو ہو کے ساتھ جوڑیں گے, ترجمہ کیا بنے گا کہ جس چیز کو تم تکلیف دیتے ہو, ٹھیک ہے. واضح, صاحب کا یہ بھی تھا کہ ایسی کچھ چیز سنی نہیں. ہاں, اس طرح کی بات سنی نہیں گی, عجیب سے کیا ہو جائے گی, ٹھیک ہے جی. اچھا, یہ کیا ہو گیا جی, ہمارے پاس 3 حرف ہو گئے. آج جو ہے وہ چوتھا حرف کیا ہے ہمارے پاس, لمہ ہے, ٹھیک ہے جی. لمہ, واضح. لمہ جو ہے وہ یہ بہت طرح کے ہیں, ٹھیک ہے, مختلف معنی میں استعمال ہوتے ہیں. ایک لمہ میں کیا ہے, اختلاف ہے, ٹھیک ہے. وہ کون سے لمہ میں اختلاف ہے, اس کے لیے ہم عبارت پہلے پڑھ لیتے ہیں تاکہ پھر بعد میں واضح ہو کہ اختلاف کہاں پہ ہے. وَأَمَّا لَمَّا فَإِنَّهَا فِي الْعَرَبِيَّةِ عَلَى 3 أَقْسَامٍ. عربی زبان میں لمہ آپ کو کیا ہے, 3 طرح کے ملیں گے. پہلا لمہ کیا ہے, نافیہ ہے, بمنزلۃ لم, یعنی ہم کہتے ہیں کہ جس طریقے سے لم کیا ہے, نفی دیتا ہے, اسی طریقے سے کیا ہے, لمہ بھی ہے. لم اگر لگائیں یضرب کے اوپر, لم یضرب, ترجمہ کیا ہوگا, اس نے نہیں مارا, ٹھیک ہے. ہاں, لم یلد, اس نے پیدا نہیں کیا, ولم یولد, قرآن مجید کی سورہ توحید میں اسی کہیں گے. اگر آپ لمہ لگائیں, ٹھیک ہے, لما یضرب, تو اس کا کیا ترجمہ ہوگا, ٹھیک ہے. اس کا مطلب بھی نفی والا ہے, لیکن اس نفی کا ایک نام رکھا ہوا انہوں نے کہ نفی قریب. ہاں, ابھی تک, یعنی اس کی اردو میں کیا آئے گا, ابھی تک کا کیا معنی آئے گا. یعنی جب کہا جائے نا کہ لما یضرب, اس نے ابھی تک کیا نہیں مارا, جبکہ یہاں پہ ابھی تک کا معنی نہیں ہوتا, یہ ماضی میں ہوتا ہے کہ اس نے ماری نہیں ہے. ابھی تک کا جب معنی ہے کہ نفی قریب ہے اور امید ہے کہ بعد میں مارے گا, اس میں ہو سکتا ہے کہ امید ہے کہ بعد میں وہ کام کرے گا, ٹھیک ہے. اب ہم قرآن کی آیت میں آتے ہیں, قرآن کی سورہ توحید میں آتے ہیں ہم, ٹھیک ہے. سورہ توحید میں ایک دفعہ کیا ہے کہ لم یلد, کہ اللہ نے کیا ہے کوئی بچہ جنا نہیں ہے, ٹھیک ہے جی. جنا نہیں ہے تو یہ نفی ہوگی مطلقاً. لیکن اگر آپ لما یلد کہتے, پھر اس کا ترجمہ کیا ہوتا کہ ابھی تک نہیں جنا, یعنی امکان ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کیا جان لے, ٹھیک ہے. تو اس کو کہتے ہیں کہ جو لمہ کی نفی ہوتی ہے نا, یہ بڑی کوئی مضبوط قسم کی نفی نہیں ہوتی, ٹھیک ہے. جو مضبوط نفی ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے, لم کی نفی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اسی وجہ سے کیا, ہاں, اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ یہ جو نفی ہوتی ہے یہ قریب کی ہوتی ہے. قریب کیا مطلب, جب تک وہ گفتگو کر رہا ہے وہاں تک ہی کیا نفی ہے.
اور نفی میں کیا ہے استمرار موجود ہے ایک طرح سے، لیکن توقع ہے کہ یہ نفی بھی کیا ہو جائے ختم ہو جائے. تو لہٰذا لما میں جب نفی کا معنی کرتے ہیں تو اس میں اردو میں کیا لگاتے ہیں ابھی تک ہم لگاتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا جی جیسے جو ہے وہ لما یقض ما امرہ، یہ قرآن مجید کی آیت ہے کہ لما یقض، لما کیا نفی آپ کر دیں کہ ابھی تک یقض پورا نہیں کیا ما اس چیز کو کہ امرہ کہ جس کا اللہ نے اسے حکم دیا تھا، کہ لما یقض ما امرہ کہ ابھی تک اس نے پورا نہیں کیا کہ جو حکم اللہ نے دیا تھا. کیا مطلب ان توقع ہے کہ وہ کیا کرے پورا کرے ہو سکتے. ٹھیک ہے یعنی اے لم یقض، یعنی اس کا ترجمہ کیا ہو جائے گا کہ لم یقض اس نے پورا نہیں کیا ما امرہ جو اس نے امر دیا ہے. تو یہاں پہ جو لم لگایا ہے یہ سمجھانے کے لیے آیا ہے کہ دونوں میں کیا نفی کا معنی ہے، لیکن تھوڑا سا کیا رہے گا فرق رہے گا. ٹھیک ہے تو بس وہ اردو میں ہمارے لیے فرق واضح ہے کہ لم یقض ما امرہ اگر ہم کہتے ہیں تو ہم کیا کہیں گے کہ اس نے اللہ کی نافرمانی کر دی، اللہ نے جو حکم دیا تھا اسے پورا ہی نہیں کیا. اور اگر ہم لما کے ساتھ کہہ رہے ہیں تو پھر ترجمہ کیا بنے گا کہ ابھی تک اس نے کیا پورا نہیں کیا. ہاں ہو سکتا ہے کہ پورا کر لے لیکن ابھی تک ہم کہہ رہے ہیں کہ اس نے ایسا نہیں کیا. واضح لما اور لم کے درمیان امکان کا فرق ہے. امکان کا فرق ہے. یہ امکان کا فرق ہے. تو یہ جو لما نافیہ ہے اس بارے میں اختلاف نہیں ہے. ٹھیک ہے کہ یہ ایک حرف ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. وہ ایجابیہ دوسرا کیا ہے لما نفی کے معنی میں نہیں آتا. ٹھیک ہے ایجابی ہے یعنی نفی کا معنی نہیں دیتا، اس بات دیتا ہے. وہ کیا ہے بمنزلت الا، وہ الا کی جگہ پہ ہے. الا کا مطلب کیا ہوتا ہے اردو میں مگر. ٹھیک ہے مگر یہ کہ نحو قولہم جیسا کہ عربوں کا یہ قول ہے کہ عزمت علیک لما فعلت کذا، لما فعلت کذا یعنی الا فعلت کذا. عزمت علیک، عزم کیا ہوتا ہے ارادہ کرنا، کہ میں نے تمہارے اوپر ارادہ کر لیا ہے مگر یہ کہ تم یہ کام کرو. ٹھیک ہے جی وہ تمہارے اوپر ارادہ کے لیے کیا مطلب اس کی تشریح کر رہے ہیں کہ اے ما اطلب منک کہ میں تم سے کچھ نہیں مانگتا مگر کیا مانگتا ہوں الا فعل کذا، مگر یہ کہ تم یہ کام کرو. یعنی میں نے تمہارے اوپر ارادہ کر لیا ہے کہ تم یہ درس یاد کرو، پکا تمہارے اوپر عزم کر لیا ہے. اس کا بامحاورہ ترجمہ کیا ہے کہ میں تم سے کچھ بھی نہیں مانگتا مگر کیا مانگتا ہوں کہ تم درس یاد کرو. ٹھیک ہے تو یہ لما کیا ہے ایجاب کے معنی میں، یعنی یہ لما فعلتا یہ نہیں کہیں گے تم نہ کرو یہ کام، نہ کے معنی میں نہیں آئے گا، یہ الٹا کرنے کے معنی میں آئے گا اور یہ مگر کے معنی میں آئے گا. ٹھیک ہے واضح ہے. تو اس میں بھی کیا اختلاف نہیں ہے. وفی ہذین القسمین ان دونوں قسموں میں لما کیا ہے حرف باتفاق، تمام کا اتفاق ہے کہ یہ کیا حرف ہے. والثالث تیسرا لما کیا ہے ان تکون رابطۃ لوجود شیء بوجود غیرہ. ٹھیک ہے جی اسے کیا کہتے ہیں حرف وجود لوجود شیء. ترجمہ کیا بنے گا کہ لما رابط بنے، ربط دینے والا بنے. کس چیز کو ربط دینے والا بنے کہ لوجود شیء کہ ایک چیز کا وجود ربط پیدا کرتا ہے بے وجود غیری دوسرے کے وجود کے ساتھ. یعنی جیسے وہ چیز آتی ہے تو یہ بھی چیز کیا آ جاتی ہے، یعنی شرط والا معنی ہے. اصل کیا ہے شرط والا ہے. ہاں جب زیادہ پانی آتا ہے تو زیادہ بارش ہوتی ہے. ٹھیک ہے اب وہ کیا ہے یہاں پہ لما جاءنی اکرمتہ، لما جانی یعنی جب وہ آئے گا میرے پاس، جانی میرے پاس آئے گا تو اکرمتہ تو میں اس کا کیا کروں گا احترام کروں گا. یعنی اس کے آنے کا جو وجود ہے اس کو ربط دیا میرے احترام کرنے کے ساتھ. ٹھیک ہے جی فَإِنَّهَا رَبَطَتْ، فَإِنَّهَا یعنی لما نے کیا کیا ربطت وجود الاکرام، اکرام احترام کا وجود. یعنی اکرام کب آئے گا جی آپ احترام کب کریں گے، اکرام کے وجود کو جوڑ دیا کس کے ساتھ جوڑ دیا بے وجود المجیء آنے والے کے وجود کے ساتھ. ہاں اگر آئے گا تو احترام ہوگا. ٹھیک ہے جی یہ والا جو لما ہوتا ہے نا جو یہ کام کرتا ہے جس کو ہم کیا کہتے ہیں شرط والا کام کرنا، اگر یہ ہوگا تو پھر یہ ہوگا. یہ جو ربط والی بات ہوتی ہے نا کہانی جو لما اس معنی میں آتا ہے اس بارے میں کیا اختلاف ہے ناویوں کا کہ یہ لما جو اس معنی میں آ رہا ہے اس کو ہم حرف کہیں گے یا کیا کہیں گے اسم کہیں گے. واضح ہے. تو لہٰذا لما کے بارے میں جب سوال ہوگا تو آپ سیدھا نہیں کہیں گے کہ لما کے بارے میں اختلاف ہے، آپ کہیں گے نہیں وہ لما جو رابطہ ہوتا ہے نا اس میں کیا اختلاف ہے. فقال سیبویہ کیا کہتا ہے کہ انہا حرف وجود لوجود کہ یہ حرف ہے اور اس حرف کا اس نے کیا نام رکھا ہوا ہے وجود لوجود. ٹھیک ہے حرف وجود لوجود یہ اس کا نام ہے. ٹھیک ہے کہ ایک ایسا حرف ہے کہ جو وجود لوجود ہوتا ہے، ایک چیز کو وجود دیتا ہے دوسرے کے لیے. یہ سیبویہ کا ہوگا. سیبویہ کے خلاف بڑے نحوی کون ہیں؟ وقال الفارسی و جماعت، فارسی اور ایک جماعت کا کیا کہنا ہے نحویوں کی
کہ انہا ظرفن بمعنی حین، کہ یہ ٹائم کو بیان کرتا ہے ظرف، اور یہ کیا ہے حین کے معنی میں. حین کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جب، وقت، وہ ٹائم. ٹھیک ہے، الہین یعنی جب تک کہیں گے، جب کہیں وہ کیا ہے؟ ٹائم کو بیان کر رہے. تو یہ جو ٹائم کو چیز بیان کرتی ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ اسم کہتے ہیں. ٹھیک ہے، ظرف ہے یعنی اسم ہے. ٹھیک ہے جی، یہاں تک کیا ہے؟ نظریے ہو گئے. اب کہتے ہیں کہ وَرُدَّ بِقَوْلِهِ تَعَالَى. اب یہ جو لوگ اسے ظرف کہتے ہیں نا، کہ لمحہ جو ہے وہ وقت کے معنی میں آتا ہے، ظرف کے معنی میں آتا ہے، ان کی بات کو رد کیا جاتا ہے قرآن مجید کی اس آیت کے ساتھ. ٹھیک ہے جی، وہ آیت کیا ہے کہ فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ، یعنی پوری آیت کیا ہوگی؟ اس طریقے سے ہوگی. یہ آیت جو ہے وہ یہاں پہ پوری نہیں لکھی ہوئی. آپ کو پوری آیت لکھی ہوئی ہے؟ علیہ الموت تک لکھا ہوا ہے. اگلے جو لفظ ہیں نا ما دلہم کے ہیں وہ لکھ لیتے ہیں، اس کا تعلق ہے. ایک میں سرچ کر لوں. دلہم یہی ہے، فلما قضینا علیہ الموت ما دلہم علی موتہ، یعنی وہی حضرت سلمان کو کہ جب ہم نے موت کا فیصلہ کر لیا تو ان کی موت کا کسی کو بھی کیا پتہ نہیں چلا. ٹھیک ہے جی، یہ آیت کیا لکھتے ہیں؟ اس آیت سے کیا ہونے جا رہا ہے جی؟ فارسی اور جماعت کے نظریے کو رد کرنے جا رہے ہیں. ٹھیک، اس آیت سے رد کریں گے. اب دیکھیں کیسے رد کرتے ہیں. ٹھیک ہے، آیت کیا ہے؟ فلما قضینا، فلما قضینا، قضینا کیا ہوتا ہے؟ فیصلہ کر دینا. علیہ الموت ما دلہم، دلل کا لفظ یہ نجف میں زیادہ استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ما دلہم علی موتہ ہے آگے. ٹھیک ہے، علی موتہ. ٹھیک ہے، فلما یعنی جب، یعنی وہ فلما کیا کریں گے؟ جب کے معنی میں کریں گے نا. یہ حرف والے کس معنی میں کریں گے؟ یہ بھی تو جب کے معنی میں کریں گے. نہیں، معنی میں فرق نہیں ہے یہاں پہ. ہم یہاں پہ اب یہ غور کریں گے کہ کیونکہ وہ اس حرف اس لمحہ کو کیا کہتے ہیں؟ سیبوے رابط کہتے ہیں نا، رابطہ کہتے ہیں. وجود لوجود، حرف وجود لوجود. ایک کے وجود کو جب آپ دوسرے وجود کے ساتھ جوڑتے ہیں تو اردو میں کون سا لفظ استعمال کرتے ہیں؟ جب کرتے ہیں نا، کہ جب بارش زیادہ آئے گی تو پانی زیادہ ہوگا نا، یوں کہتے ہیں نا. جب تک نہیں، جب یا اگر، کوئی لفظ ہی ہو سکتا ہے. جب بھی کہہ سکتے ہیں. ہاں یعنی احسن، یہ دقیق ہم ترجمہ کرتے ہیں کہ اس کا ہم ظرف والا معنی نہ کریں، کیونکہ ظرف میں کیا ہے؟ جب تک یہ اردو میں کیا ہے؟ ٹائم کے لیے استعمال ہوتا ہے. اگر کا ہم لفظ اس میں استعمال کریں، اگر. ٹھیک ہے، اگر شرط ہے تو شرطیہ ہی ہے، نہیں شرط کی معنی دیتا ہے. لیکن شرطیہ میں کیا ہے؟ اگر بھی یہاں پہ نہیں بنتا نا، کہ اگر ہم اس کی پر موت لیں، جب بھی بن رہا ہے، یعنی معنی ایک ہی بن رہا ہے جب کا. ٹھیک ہے، وہ جو رابطہ ہے نا وجود لے جائے، معنی ایک بن رہا ہے. بس فرق کیا ہے کہ اس کو ہم نے حرف کہنا ہے یا اسم کہنا ہے، نام کا فرق ہے، معنی ایک ہے. فلما یعنی جب، قضینا ہم نے فیصلہ کر دیا، علیہ اس کے اوپر، یعنی حضرت سلمان کے اوپر ہم نے کیا ڈال دی؟ الموت، موت کا فیصلہ کر دیا، یعنی موت ان کو ہم نے طاری کر دی. تو ما دلہم، تو نہیں کیا، دلہم بتایا، ہم ان جنوں کو، علی موت ہی کسی چیز نے بھی جو ہے وہ ان کی موت کے اوپر کسی چیز نے کیا ان کو نہیں بتایا. ٹھیک ہے، ما دلہم علی موت ہی الا دابۃ الارض، سوائے وہ دیمک تھی جو اس نے ان کے عصا کو کیا ہے اندر سے کھا لیا. جیسے عصا کیا گرا تو وہ کیا گر گیا، تو لوگوں کو پتہ چل گیا کہ یہ حضرت سلمان نبی کے بارے میں. ٹھیک ہو گیا. ہاں، اب یہاں پہ ہم نے کیا ثابت کرنا ہے؟ ہم نے کہا ہے کہ ترجمے میں تو مشکل نہیں ہے، کہ ترجمہ تو وہی جب والا ہوگا، چاہے اسم کہیں یا حرف کہیں. فقط ہم نے اس سے رد کرنا ہے کہ یہ جو ہے وہ ظرف نہیں واقع ہو رہا ہے، اسم یعنی واقع نہیں ہو رہا ترکیب میں. اعراب میں جو ہے وہ اس کی کوئی جگہ نہیں ہے. حرف ثابت کرنے کے پیچھے گیم کیا چلتی رہی ہے کہ وہ اس کو ایسا بنا دیتے ہیں کہ نہ وہ مبتدا واقع ہوتا ہے، نہ مفعول واقع ہوتا ہے، کچھ بھی واقع نہیں ہوتا. جب کچھ بھی واقع نہیں ہوتا تو وہ کہتے ہیں کہ یہ حرف بنا لو، لا محل له من الاعراب، کیونکہ جو فعل ہوتا ہے یا اسم ہوتا ہے وہ کچھ نہ کچھ تو واقع ہوتا ہے ترکیب میں. تو حرف بیچارے کا کیا ہوتا ہے کہ وہ کچھ بھی واقع نہیں ہوتا. تو کچھ جب ترکیب میں کچھ واقع نہیں ہوتا تو اسے کیا بنا دیتے ہیں؟ حرف بنا دیتے ہیں. اب یہ لوگ کیا ثابت کریں گے کہ بھئی لمحہ ترکیب میں کیا کچھ نہیں واقع ہو سکتا. ٹھیک ہے، اچھا لمحہ میں کچھ واقع ہونے کے لیے یہاں پہ کیا چیز ضروری ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ دو فعل ہیں اس کے بعد، قضینا کا ایک فعل ہے اور ایک دلہ کا فعل ہے. ٹھیک ہے، ان دونوں کا کیا ہے؟ اس سے ہم نے کیا جوڑنا ہے؟ تعلق جوڑنا ہے.
کوئی نہ کوئی تعلق جوڑیں گے تو پھر یہ کچھ یہ واقعہ ہوگا. تو وہ کہتے ہیں کہ قزینہ سے بھی اس کا تعلق نہیں جوڑ سکتا اور دلہ سے بھی کیا ہے اس کا تعلق نہیں جوڑ سکتا. ٹھیک ہے جی, یہ عبارت دیکھیے گا اس کو تھوڑی طور. وَذَلِكَ أَنَّهَا لَوْ كَانَتْ ظَرْفًا, کیونکہ اگر یہ ظرف ہوا تو لَاحْتَاجَتْ إِلَىٰ عَامِلٍ يَعْمَلُ فِي مَحَلِّهَا النَّصْبَ. ظرف کیا ہوتا ہے؟ منصوب ہوتا ہے. ظرف ہم کیا کہتے ہیں؟ ظرف ہمیشہ مفعول فی واقع ہوتا ہے. اگر یہ ظرف ہوا تو لَاحْتَاجَتْ إِلَىٰ عَامِلٍ, تو اس کو ایسے عامل کی ضرورت ہوگی کہ يَعْمَلُ فِي مَحَلِّهَا, جو اس کے محل میں عمل کرے گا. کون سا عمل کرے گا؟ نصب کا. ٹھیک ہے, تو پس ہم کیا کہتے ہیں کہ بھئی آپ لوگ اسے ظرف بنا رہے ہیں. جب ظرف بنا رہے ہیں تو اس کو کیا بنانا پڑے گا؟ منصوب بنانا پڑے گا. جب منصوب بنانا پڑے گا تو منصوب ایسے تھوڑی بن جائے گا, کوئی نہ کوئی عامل ہوگا, کوئی نہ کوئی فعل ہوگا جو اس کو کیا بنائے گا؟ منصوب بنائے گا. اب وہ فعل کیا آپ نے دکھانا ہے. وَذَلِكَ الْعَامِلُ, اور یہ جو عامل ہے اما قزینہ, یا تو یہ قزینہ والا فعل ہوگا, او دلہم, یا یہ کون سا فعل ہوگا؟ دلہم والا فعل ہوگا. اذ لیس معنا سواہما, اذ لیس معنا, کیونکہ ہمارے ساتھ نہیں ہے سواہما, سوائے ان دونوں کے. یہ دو ہی فعل ہیں, ان میں سے کسی ایک کو آپ نے کیا بنانا ہے؟ لمحہ کا کیا بنانا ہے؟ عامل بنانا ہے. ٹھیک ہے جی, یعنی اس کو اردو میں ہم یہ بیان کریں کہ جس وقت ہم نے موت دے دی ان کے اوپر. ٹھیک ہے, یعنی وقت کا تعلق آپ کس سے بنائیں؟ قزینہ سے بنائیں. یا جس وقت ہم نے موت دے دی اس وقت کیا ہے؟ ما دلم, ان کو نہیں بتایا ان لوگوں نے. یا اس کا تعلق کس سے بنائیں؟ دلہ سے بنائیں. اردو کے اعتبار سے تعلق بن رہا ہے نا کہ جس وقت میں ہم نے موت دی اس وقت کیا ہے؟ کسی نے ان کو نہیں بتایا. تو تعلق تو بن رہا ہے معنی کے اعتبار سے, لیکن وہ کہتے ہیں کہ اعراب جو نحوی ہیں اس اعتبار سے آپ کو کیا تعلق بنانا ہے. اچھا, کہتے ہیں کہ وَقَوْنُ الْعَامِلِ قَزَيْنَ, اگر ہم قزینہ کو عامل کی بات کریں تو مردودن, تو یہ کیا ہے؟ رد کر دیا جائے گا کہ یہ عامل نہیں بن سکتا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی یہ وجہ ہے کہ مردودن بِأَنَّ, یعنی یہ چیز رد کی جاتی ہے بِأَنَّ, اس بات کے ساتھ کہ القائلین بِأَنَّهَا اسم, کہ جو لوگ لمحہ کو اسم کہتے ہیں, جو قائل ہیں لمحہ کے اسم ہونے کے, یزعمون, وہ یہ زعم کرتے ہیں, ان کا یہ نظریہ ہے کہ انہا مضافۃ الی ما یلیہا, کہ جب یہ ظرف واقع ہوتا ہے تو یہ اپنے ما بعد کی طرف مضاف ہو رہا ہوتا ہے. یعنی ایک ایسا ظرف ہوتا ہے کہ جو بعد کی طرف کیا ہوتا ہے؟ مضاف ہو رہا ہوتا ہے. یعنی اس وقت کے جب ہم نے ان کو موت دی. ٹھیک ہے, وقت بعد کی طرف کیا کرتے ہیں؟ وہ اضافے کے ساتھ پڑھتے ہیں. اچھا, اس کا مطلب ہے کہ لمحہ ان کے نگاہ میں کیا ہوتا ہے؟ حیثیت کیا رکھتا ہے؟ مضاف کی حیثیت رکھتا ہے, اور بعد والا حیثیت کیا رکھتا ہے؟ مضاف الیہ کی حیثیت رکھتا ہے. تو جب بعد والا قزینہ ہے تو آپ کو یہ کہنا پڑے گا کہ مضاف الیہ مضاف پہ کیا کر رہے ہیں؟ عمل کر رہے ہیں. اور یہ نحو میں کسی جگہ پہ نہیں ہوتا کہ مضاف الیہ کس کے اوپر عمل کرے؟ مضاف کے اوپر عمل کرے. ٹھیک ہے جی. والمضاف الیہ لا یعمل فی المضاف, اور مضاف الیہ تو مضاف میں عمل ہی نہیں کر سکتا. وہ الگ بحث ہے کہ یہ فعل ہے, فعل کی طرف کیسے اضافہ ہوگا. وہ آپ تعویلیں کر بھی لیں کہ فعل کو ہم مصدر کے معنی میں لے جائیں گے, مصدر کی طرف اضافہ کر لیں گے, وہ آپ جو بھی کر لیں کہانی, نتیجہ یہی نکلے گا کہ مضاف الیہ کو آپ عمل کروا رہے ہیں, عامل بنا رہے ہیں, اور مضاف کو کیا بنا رہے ہیں؟ معمول بنا رہے ہیں. تو مضاف الیہ کے اوپر عمل کرتا ہے, لیکن مضاف الیہ مضاف کے اوپر عمل کرے, ایسا کیا نہیں ہوتا. اچھا, یہ قزینہ کیا ہو گیا؟ رد ہو گیا. لہٰذا اس قزینہ کو جو ہے وہ عامل ہم کیا نہیں بنا سکتے, یہ ختم ہو گیا. دوسرا کیا رہ گیا؟ دلہم رہ گیا. وَقَوْنُ الْعَامِلِ دَلَّهُمْ مَرْدُودٌ بِأَنْ, اور دلہم کا عامل بننا یہ بھی مردود ہے. یہ کس بات سے مردود ہے؟ کہ بِأَنَّ مَا النَّافِیہ, کہ جب دلہم سے پہلے کیا لگی ہوئی ہے؟ ما نافیہ لگی ہوئی ہے. ٹھیک ہے جی. مائے نافیہ میں کیا ہوتا ہے کہ مائے نافیہ کے بعد جو فعل آ جاتا ہے نا, وہ مائے نافیہ سے چھلانگ لگا کے پہلے والے پہ عمل نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے جی. کہ بِأَنَّ ما نافیہ, کہ مائے نافیہ کی کیا خصوصیت ہے کہ لا یعمل ما بعدہا, لا یعمل ما, وہ چیز عمل نہیں کرتی کہ ما بعدہا, جو مائے نافیہ کے بعد ہوتی ہے, وہ عمل کس میں نہیں کرتی؟ فی ما, اس میں عمل نہیں کرتی کہ قبلہا, قبل نافیہ, جو مائے نافیہ سے کیا ہوتی ہے؟ قبل ہوتی ہے. یعنی یہ نحویوں کے قانون ہے کہ اضاف فجائیہ کے بعد اور ما کے بعد جو فعل آتا ہے یہ اپنے ما قبل کے اوپر عمل نہیں کر سکتا. یعنی یہ کہہ سکتے ہیں کہ زیدن ضربتو, زیدن کو آپ کیا کہہ دیں؟ مفعول مقدم کہہ دیں, لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ زیدن ما ضربتو. ما جب لگائیں گے تو آپ ضربتو کو مفعول مقدم اپنی بنا سکتے زیدن کو. ٹھیک ہے, یہ ایک قانون ہے ان کا. تو پس اگر آپ دلہم کو عامل بناتے ہیں لمحہ کے لیے
تو دلہم سے پہلے کیا ہوا ہے؟ ما نافیہ آیا ہوا ہے، تو بس یہ ماننا پڑے گا کہ دلہم ما نافیہ کے آنے کے باوجود پہلے والے پہ عمل کرے، اور یہ چیز نحو میں کیا ہے؟ کوئی نہیں مانتا۔ نحویوں کو کیا نظریہ ہے کہ ما نافیہ کے بعد والا فعل ما قبل پہ عمل نہیں کر سکتا، بس دونوں کیا ہو گئے؟ باطل ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، وَإِذَا بَطَلَ، اور جب باطل ہو گیا کہ ان یکون لہا عامل، کہ لما کا کوئی عامل ہو، یہ کیا ہو گیا؟ باطل ہو گیا، آپ کوئی عامل ثابت نہیں کر پائے، تو تعینہ پس معین ہو جائے گا کہ ان لا موضع لہا من الاعراب، لا موضع لہا، کہ لما کی کوئی مقام اور حیثیت نہیں ہے اعراب میں سے، کہ اس کے اوپر کوئی کسی قسم کا اعراب نہیں آئے گا، یعنی اعراب نہیں آئے گا، یعنی ترکیب میں کچھ واقعہ یہ نہیں ہوگا۔ وذالک، اور یہ جو خصوصیت ہے نا، کون سی خصوصیت؟ لا موضع لہا من الاعراب، یقتضی الحرفیت، یہ خصوصیت تقاضا کرتی ہے کہ یہ کیا ہو جائے؟ حرف ہو جائے۔ بس مصنف نے یہاں پہ کیا ثابت کر دیا کہ لما کو جو حرف سی بویا کہتا ہے وہ ٹھیک کہتا ہے، تو لما جو وجود وجودن والا ہے، لما رابطہ ہے، اس کا سٹیٹس کیا ہے نحو میں؟ حرف کا کیا سٹیٹس ہے؟ اس کی حیثیت کیا ہے؟ اسم کی حیثیت نہیں ہے۔ تو نتیجہ کیا نکلا خلاصہ کلام کہ ازما کیا تھا مصنف کے مطابق؟ اسم۔ مہما بھی کیا تھا؟ اسم تھا۔ ما کیا ہو گیا؟ حرف ہو گیا، اور لما بھی کیا ہو گیا؟ حرف ہو گیا۔ ٹھیک کہہ رہے ہیں یا الٹ کہہ رہے ہیں؟ ٹھیک کہہ رہے ہیں انشاءاللہ، چلیں دیکھیے گا۔ اچھا، دو لائنیں آگے پڑھ لیتے ہیں۔ وَجَمِيعُ الْحُرُوفِ مَبْنِيَّةٌ، یہ متن ہے ساتھ کہ تمام، ہاں بلکہ اس سے پہلے اس کا جو متن ہے اصل وہ ہم نے نہیں پڑھا نا، ابھی یہ شرح ختم ہوئی ہے، اس کا کیا ہے؟ متن نکالیں۔ بڑا پیچھے چلا گیا شرح، ہاں یہ متن آج۔ وَأَمَّا الْحَرْفُ، جہاں تک حرف کی بات ہے، فَيُعْرَفُ، تو اسے پہچانا جاتا ہے کہ بِأَنْ لَا يَقْبَلَ شَيْئًا، کہ یہ کسی چیز کو قبول نہیں کرتا، من علامات الاسم والفعل، وہ چیز کیا ہو؟ علامات اسم میں سے ہو اور فعل میں سے ہو، یعنی علامات اسم اور فعل کو قبول نہیں کرتا ہے۔ اس کو ہم نے کیا کہا تھا کہ حرف کی علامت عدمی ہے، کہ نہ ہونا کیا ہے؟ اس کی علامت ہے۔ فعل کی علامت اور اسم کی علامت وجودی ہے، اور حرف کی علامت کیا ہے؟ عدم ہے۔ حرف کیا مطلب؟ جس کے اندر اسم اور فعل کی علامات نہ ہوں، وہ کیا ہوگا؟ حرف ہوگا، ٹھیک ہے۔ نحو حل و بل، جیسے دو مثالیں دی حل اور بل کی۔ ولیس منہ، یعنی لیس منہ یعنی لیس من الحرف، حرف میں سے نہیں ہے۔ کیا حرف میں سے نہیں ہے؟ مہما حرف میں سے نہیں ہے، یعنی مہما کیا ہے؟ اسم ہے۔ وازما، اور ازما حرف میں سے نہیں ہے، یعنی ازما کیا ہے؟ اسم ہے۔ بل مل مستریہ ولم رابطہ فی الاصح، بلکہ میں مستریہ اور لم رابطہ بھی اصح نظریے کی بنیاد پہ حرف میں سے نہیں ہے ہوگا۔ ترجمہ تو یہ بنے گا نا، کیوں آگا ترجمہ یہ نہیں بنتا؟ یہ کوئی اور عبارت ہے آپ کے پاس کہ بل لیس منہ مہما و ازما بل مل مستریہ و لم رابطہ فی الاصح، بلکہ میں مستریہ اور لم رابطہ بھی کیا ہے؟ اصح نظریے کی بنیاد پہ حرف میں سے نہیں ہے۔ یعنی پھر نتیجہ کیا نکلا کہ میں مستریہ اور لم رابطہ بھی صحیح جو ترین نظریہ ہے اس کے مطابق یہ کیا ہے؟ اسم میں سے ہے۔ تو اگرچہ جو شرح میں مصنف کی بات ظاہر ہوئی ہے اس سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ ما اور لما کو یہ کیا سمجھتے ہیں؟ حرف سمجھتے ہیں، جبکہ متن میں کیا کہہ رہے ہیں کہ اصح نظریہ کیا ہے کہ یہ کیا ہے؟ اسم میں سے ہے۔ یہ تھوڑا سا کیا ہو گیا؟ ٹکراؤ سا پیدا ہو گیا۔ اچھا اچھا، اگلی دو لائنیں ختم کریں اور حرف کی بات کیا مکمل کریں۔ ساتھ کیا ہے؟ متن ہے۔ وَجَمِيعُ الْحُرُوفِ مَبْنِيَّةٌ، تمام کے تمام حروف کیا مبنی ہیں۔ مبنی میں ہم نے کیا کہا ہے کہ اس کا اعراب نہیں ہوتا، اگر اس کا اعراب ہو تو اسے کیا کہتے ہیں؟ موضع من الاعراب یا محل من الاعراب، ٹھیک ہے۔ مبنی ہے، یعنی مبنی کیا ہے؟ اس کے کوئی اعراب ہی نہیں ہوتا، بلکہ محل اعراب بھی اس کا نہیں ہوتا، محلن بھی اعراب اس کا نہیں ہوتا۔ جس طرح بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ لما کا کیا ہے؟ کوئی محلن بھی اعراب نہیں ہے، تبھی تو وہ حرف ہوتا ہے۔ مبنی یعنی جس کا آخر عامل کی وجہ سے تبدیل نہیں ہوتا، ہاں ہاں کچھ بھی کوئی اعراب نہیں تھا، یعنی نہ اس کا محلن اعراب ہوتا ہے، نہ کیا ہے لفظاً اور تقدیری طور پہ کوئی بھی نہیں ہوتا۔ لما فرغ، تو اب یہاں پہ لما کون سا ہے؟ لما تین پڑھے ہیں نا، ہاں یہ رابطہ والا ہے نا، رابطہ والا ہے لما فرغ تو، ٹھیک ہے۔
رابطہ والے کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ جبت کے ساتھ کرتے ہیں. تو یہ لما رابطہ یعنی وجود و حرفن کیا ہے؟ حرف و وجود و لوجودن، حرف و وجودن لوجودن ہے. لما فرق تو جب میں فارغ ہو گیا من ذکر علامات الحرف، حرف کی علامات کو ذکر کرنے سے، و بیان ما اور ان کلمات کو بیان کرنے سے کہ اختلف فیہ ہے کہ جن کے اندر اختلاف کیا گیا، منو حرف میں سے، ان حرف میں سے وہ کلمات کہ جن کے بارے میں اختلاف موجود ہے. جب میں اس بات سے فارغ ہو گیا تو ذکر تو حکم ہو، تو اس کے بعد میں نے کیا کیا؟ حرف کا حکم ذکر کیا، اور حکم ذکر کرنے کے ساتھ میں نے کیا کہہ دیا کہ انہ مبنی، کہ یہ کیا مبنی ہے. مبنی کیا مطلب؟ کہ لا حظ لشیء من کلماتہ فی الاعراب، کہ حرف کے جتنے بھی کلمات ہیں اس کے لیے کوئی شے کا حصہ نہیں ہے. لا حظ کوئی حصہ نہیں ہے، کوئی کسی شے کا حق نہیں ہے اس کے کلمات میں سے. کس چیز میں؟ فی الاعراب، اعراب کے اندر اس کا کوئی حظ نہیں ہے، کوئی کیا ہے اس کا حق اور حصہ نہیں ہے. یعنی نہ حظ حصے کو کہتے ہیں، لا حظ لہو، اس کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے. یعنی لا حظ کوئی حصہ نہیں ہے، لشیء کسی شے کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے، من کلمات اس کے کلمات میں سے، یعنی اس کے حرف کے جو کلمات ہیں، حرف کیا کلمہ ہے نا، کلمے کی تیسری قسم کے حرف ہے، تو حرف کا آپ جو بھی کلمہ لے کر آئیں گے اس کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے فی الاعراب، اعراب کے اندر، یعنی اعراب میں اس کا کوئی کردار نہیں ہے. مبنی ہے یعنی اعراب کوئی بھی نہیں ہوگا، نہ محلن ہوگا اور نہ ہی کیا ہوگا تقدیرن ہوگا، کوئی کیا ہے اس کا اعراب نہیں ہے. مبنی کے اوپر اعراب آتے ہیں، آگے بیان کریں گے کہ مبنی کے اوپر تقدیرن کیا ہوتا ہے، اعراب ہوتا ہے، یا نہیں بلکہ محلن کیا ہوتا ہے، اعراب ہوتا ہے مبنی کے اوپر. یعنی وہ ایک ایسے محل پہ آتا ہے جس کے اوپر کیا ہوتا ہے، اعراب ہوتا ہے. لیکن ابھی جو مصنف نے کہہ دیا کہ نہیں، اس کا اعراب میں سے کوئی بھی کیا حصہ نہیں ہوگا. وصلی اللہ علی محمد و آلہ اجمعین.